إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اسلامی بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان عید اضحیٰ اور ساتھ ہی ساتھ حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے، جس موقع پر قربانی کی جاتی ہے، اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ قربانی ایک خاص قسم کی قربانی ہے، جانور کی قربانی، اور وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے اور ایک سبق ہے کہ ہماری زندگی میں قربانی کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ صرف جانور ہی کی قربانی نہیں، بہت سی چیزوں کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت ساری پسندیدہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے ہم قربانی دے دیتے ہیں، دوسروں کو وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک مسلمان کی زندگی میں قربانی کا بڑا اہم رول ہے، اور سماج کو بھی اس قربانی کی بڑی ضرورت ہے۔ سماج کے اندر سب لوگ
یکساں پوزیشن کے نہیں رہتے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو مضبوط بنایا ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، مالی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبارات سے بھی۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا کی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنی اس نعمت میں کچھ قربانی کا بھی جذبہ رکھیں، اس نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کرے بوقت ضرورت۔ جہاں تک انسان کا معاملہ ہے، انسانی نفس کا معاملہ ہے، انسان کی طبیعت کا معاملہ ہے، تو انسان بڑا خود غرض واقع ہوا اور انسان مال و دولت کا بڑا حریص واقع ہوا ہے۔ اسی لیے حدیثوں کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی بھر کر کے سونا چاندی ہو، مال ہو، تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ چاہے گا کہ ایک وادی اور ایک میدان بھر کر کے اور میرے پاس سونا چاندی ہو جائے۔ اور اگر کسی کے پاس 2 میدان بھر کر کے، 2 وادی بھر کر کے سونا چاندی ہے، تو اس کو بھی اتنے پر قناعت نہیں ہوگی، وہ چاہے گا کہ ایک تیسری وادی سونے چاندی کی، ایک تیسرا میدان سونے چاندی سے بھرا ہوا مجھ کو مل جائے۔ تو انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے والی، یہ نہیں کہ اتنا مل جائے تب اس کے بعد جو ہے اب وہ اکتفا کر لے کہ چلو اتنا اللہ نے دیا، اب ہم کو مزید کی لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ انسانی طبیعت۔ اسی لیے آگے حدیث میں کہا گیا کہ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ جو ہے، انسان کا منہ مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ مٹی بھر سکتی ہے کیا مطلب؟ یعنی جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، جب وہ مر کر کے مٹی میں مل جائے گا تب جا کر کے وہ اس کی خواہشوں کی انتہا ہو جائے گی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے کہ وہ ہمیشہ حل میں مزید اور مل جائے اور مل جائے، تو اس میں لگا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا بھی دیا ہے، تھوڑا دیا ہو تو زیادہ دیا ہو تو اس میں دوسروں کے لیے بھی کچھ حصہ رکھیں، دوسروں کی بھی فکر کریں۔ اگر زیادہ رہتے ہوئے ہم نے فکر کی تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کم رہتے ہوئے بھی دوسروں کی فکر کریں۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم کسی چیز کے سخت محتاج ہیں، لیکن اگر وہی چیز ہمارے دوسرے بھائی کو بھی اس کی ضرورت ہے تو وہ چیز اس کو دے کر کے اپنی ضرورت کو ٹال جائیں۔ یہ ایک قربانی کا بہت بڑی شکل ہے کہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت پوری کر دی جائے اور اپنی ضرورت کو ٹال دیا جائے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی خود ضرورت ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ سخت ضرورت مند رہتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اپنی ضرورت کو ٹال جاتے ہیں۔ کیسے ٹالتے ہیں اس کی ایک مثال دیکھیے عہد نبوی سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ انی مجہود، میں بھوک سے نڈھال ہوں، کئی روز سے فاقے میں ہوں، کچھ کھایا نہیں میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کسی کو بھیجا اپنی کسی بیوی کے پاس کہ ان سے پوچھو کچھ ہو تو دیں۔ ادھر سے کیا جواب آتا ہے کہ ما عندي الا ماء،
میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں. رسول کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری بیوی کے پاس بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب. تیسری کے پاس، وہاں سے بھی یہی جواب. سب نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول ما عندی الا ماء، پانی کے علاوہ کچھ ہے نہیں کہ ہم دیں. اب اس مہمان کی ضرورت کیسے پوری ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کے بیچ اعلان کیا کہ اس شخص کو آج کی رات کون مہمان بنائے گا، کون اس کو لے جائے گا اپنے یہاں، اس کی ضیافت کرے گا. ایک انصاری صحابی نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول میں لے جاؤں. یہ کوئی بہت لاکھ پتی کروڑ پتی نہیں تھے، گھر میں بھرا پڑا نہیں تھا کہ فوراً انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول کر لیا. ان کا حال کیا تھا؟ جب مہمان کو گھر لے گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا. پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی سے پوچھا گھر میں ہے کچھ مہمان کو کھلانے کے لیے؟ کہا کہ میرے پاس صرف بچوں کو کھلانے کے لیے تھوڑی سی خوراک ہے اور کچھ نہیں. ہم لوگوں کے کھانے کے لیے نہیں، کچھ بچوں کے لیے تھوڑی سی چیز کچھ کھانے کی ہے اور کچھ نہیں. کہا کہ ایسا کرنا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر کے رکھنا اور جب کھانا مانگے تو ان کو سلا دینا، بہلا پھسلا کر کے سلا دینا. اور جو کچھ کھانے کا سامان ہے اس کو مہمان کے لیے رکھ دینا، اور جب مہمان کھانے پر بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا. ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن چونکہ کھانا اتنا نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ ہم لوگ بھی کھائیں، تو کہا کہ چراغ بجھا دینا، اور اس طرح سے ہم لوگ مہمان کو کھلا دیں گے، ہم خود نہیں کھائیں گے. چونکہ چراغ جلتا نہیں رہے گا، اندھیرا رہے گا تو مہمان دیکھ نہیں پائیں گے کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں. ایسے ہی کیا ان کی بیوی نے، بچوں کو سلا دیا، اور جب کھانے کی باری آئی تو چراغ بجھا دیا. مہمان نے کھایا اور یہ میاں بیوی اور بچے سب بھوکے رہے. صبح جب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ فلاں شخص نے ایسے ایسے کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا. اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں ایثار، اس کو کہتے ہیں قربانی، اس کو کہتے ہیں کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ضرورت رہتے ہوئے، محتاجگی رہتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، دوسروں کی ضرورت پوری کر دینا اور اپنی ضرورت کو روک دینا. اس کے لیے ایک بڑا جگر چاہیے، اس کے لیے ایک دھڑکتا ہوا دل چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں. کاش کی اس تعلیم پر ہم عمل کرتے تو ہمارے معاشرے میں اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی اور مساوات کے ایسے ایسے نمونے ملتے جن کی دنیا پیش کرنے سے قاصر. اسی طرح کی ترغیب دیتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ. ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہے، 2 آدمی کا کھانا 4 آدمی کے لیے کافی ہے، 4 آدمی کا کھانا 8 آدمی کے لیے کافی ہے. یہ کیسے کافی ہو؟ یہ اسی ایثار کے جذبے سے. کھانا کم ہے، کھانے والے زیادہ ہیں تو ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے. ہمارے گھر میں 8 آدمی کا 10 آدمی کا کھانا پکا ہوا رکھا ہے، کوئی مہمان آ گیا تو ہم فکر مند ہو جائے کہ وہ کہاں سے کھائے گا. ہمارے گھر میں تو اتنا ہی پکا،
یعنی 8 آدمی کا 6 آدمی کا کھانا ہے، اس میں 7واں اگر آ گیا تو فکر مند ہوگی۔ یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 آدمی کا بھی کھانا ہے تو 2 آدمی اس میں کھا سکتے ہیں، 2 آدمی کا کھانا ہے تو 4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دل کے اندر وسعت چاہیے، کھانا اتنا ہی ہے لیکن دونوں آدمی بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھائیں، دونوں آدمی کی ضرورت پوری ہو۔ کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ ناک تک چڑھائیں تبھی کھانا، سب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ شرط یہی کہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اگر ہم اپنی ضرورت روک کر کے اپنے بھائی کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر تھے، اس سفر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان معه فضل زہر فلیعد به علی من لا ظہر له ومن کان معه فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له، کہ کسی کے پاس زائد سواری ہے تو وہ سواری اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس زائد کھانا ہے، سامان سفر ہے تو اس کو دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو گنوایا کہ جس کے پاس یہ ہو زائد ہو، یہ چیز زائد ہو، یہ چیز زائد ہو تو دوسرے کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم کو ایسا لگنے لگا کہ ہم میں سے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز اپنے پاس رکھے، اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز اپنے پاس رکھے۔ یہ کوئی واجب ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے تو وہ دوسرے کو دے ہی دیں، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہماری ضرورت سے زیادہ ہے اور دوسرا اس کا محتاج بھی، تو بجائے اس کے کہ وہ چیز زائد اور فالتو ہمارے پاس پڑی رہے، ہم دوسرے کو دے دیں، ہم دوسرے کی ضرورت پوری کر دیں۔ تو من کان معه فضل زہر، کسی کے پاس زائد سواری ہے، اس زمانے میں سواری کیا ہوتی تھی؟ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہی سب سواری ہوتی، اور خاص طور سے آپ سفر میں تھے تو کہا کہ اگر کسی کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس سواری وہ اونٹ گھوڑا بھی نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس زائد ہے، ایک سے زائد اونٹ ہے، ایک سے زائد گھوڑا ہے تو دوسرے کو دے دے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، چاہے 2 پہیہ ہو، 3 پہیہ ہو، 4 پہیہ ہو، ہم ان گاڑیوں پر دندناتے پھرتے ہیں۔ بیچارے کتنے راہگیر ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے کو ہم پہچانتے ہیں، کتنے کو نہیں پہچانتے ہیں، وہ تھوڑے فاصلے پر جانے کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی انا میں دوڑتے رہتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو دوڑاتے رہتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنے کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا کسب قلوب، یعنی دلوں کو جیتنے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے اپنے لوگ ہوں چاہے دوسرے ہوں، کسی کو بھی اس موقع پر آپ نے تھوڑا سا سہارا دے دیا، کچھ دور اس کو پہنچا دیا، اگر اس میں آپ کا 5-10 منٹ وقت بھی لگ گیا تو آپ کا احسان مانے گا، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کی ایک اچھی نمائندگی ہوگی اور اسلامی اخلاق کا ایک نمونہ دنیا دیکھے گی۔ یہ ایثار اور قربانی میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنی ہو تو اس واقعے پر غور کیجئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک بنی ہوئی چادر لے کر کے آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ چادر خاص طور سے میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ ہدیہ دینا چاہتی تھی وہ عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول کیا، اس کا وہ تحفہ قبول کیا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ آپ کو اس چادر کی سمجھو بڑی ضرورت تھی، اس وقت آپ کے پاس کپڑا نہیں تھا، آپ نے اس کو قبول کیا، اس کی ضرورت تھی آپ کو، آپ مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد چلے گئے، پھر آپ وہی چادر پہن کر کے تشریف لے آئے، اس چادر کو بطور لنگی کے، بطور تابند کے پہن کر کے آئے، ایک بار صحابہ کے بیچ بیٹھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول
یہ چادر تو بڑی خوبصورت ہے، آپ مجھ کو دے دیجیے، یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، آپ مجھ کو دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مطالبہ رد نہیں کرتے تھے۔ کوئی چیز آپ سے مانگتا تھا، اگر وہ چیز آپ کے پاس ہے تو آپ نہ نہیں کرتے تھے، جتنی بھی آپ کو ضرورت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فوراً گھر میں گئے اپنے، اور وہ چادر اتار کر کے لپیٹ کر کے بھجوا دیا اس صحابی کے پاس۔ حالانکہ آپ کے پاس کوئی اور دوسرا کپڑا نہیں تھا، آپ نے وہ چادر بھجوا دیا۔ جب وہ چادر آئی، صحابہ نے اس شخص کو لعنت ملامت کرنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرورت کے تحت آپ نے وہ چادر پہنی تھی اور آپ نے وہ چادر آپ ان سے مانگ لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مطالبہ رد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو چادر کو اپنے لیے استعمال کرنے کے واسطے نہیں مانگا ہے، اس لیے مانگا ہے تاکہ یہی چادر میری کفن بنے، اور ہوا وہی کہ اسی چادر میں ان کو کفنایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مانگنے پر، کسی کے سوال کرنے پر نہ نہیں کرتے تھے، چاہے آپ کو خود کتنی ضرورت ہو، آپ خود کتنے محتاج، کتنے ضرورت مند ہوں، لیکن اگر دوسرے نے آپ کے سامنے مطالبہ کر دیا تو آپ اپنی ضرورت رہتے ہوئے اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قوم کا تعارف یا ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اشعری لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اگر سفر میں ہوں اور ان کا زاد راہ ختم ہو جائے یا ختم ہونے کے قریب ہو جائے، سفر میں ہے اور کھانے پینے کا سامان یا تو ختم ہو رہا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے، یا اسی طریقے سے اگر سفر میں نہیں ہے، حضر میں ہے، مدینے میں ہے، مقیم ہے، اور گھر میں کھانے پینے کی چیز ختم ہونے لگے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنا اپنا کھانے کا سامان لے آتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب ملا دیتے ہیں، ملا کر کے سب برابر برابر بانٹ لیتے ہیں آپس میں۔ اس طریقے سے سب کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب لوگ لے آتے ہیں، جس کے پاس جتنی بھی کھانے کی چیز ہے سب لے آتے ہیں، سب کو ملاتے ہیں اور پھر سب کو برابر برابر بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم منی وانا منہم، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی میرا اور ان کا سمجھو کہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایسے نیک لوگ، ایسے نیک خصلت لوگ، ایسے رواداری کرنے والے لوگ، ان سے میری محبت ہے اور ان سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ میرے بھائیوں اسلام کی تعلیم ہے، قربانی کی، ایثار کی، دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کی۔ آج ہم جس قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، اس موقع پر ہمیں اس نوعیت کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا، اور اس نوعیت کی قربانی پیش کیے بغیر ہم دنیا کے اندر سربلند نہیں رہ سکتے۔ ہم دوسری قوموں کے بیچ اپنے دین کا اور اپنے اسلام کا صحیح چہرہ نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ شریعت کی اس تعلیم کو بھی ہم مد نظر رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ایثار اور قربانی کا ایک نمونہ وہ بھی ہے کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ایک بڑی تعداد تھی مدینے پہنچنے والوں کی۔ یہ مسلمان جو مکہ چھوڑ کر کے آ رہے تھے،
وہ اپنے ساتھ کچھ لے نہیں آ رہے تھے. مکے والے سب ان کا مال جائیداد سب ضبط کر لیتے تھے. وہ خالی ہاتھ وہاں سے چلتے تھے. ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کا پیسہ سب وہ ضبط کر لیتے تھے. خالی ہاتھ یہ مدینہ پہنچ رہے. ایک بڑی تعداد مدینے کے اندر ایسے لوگوں کی اکٹھا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آخر یہ لوگ مدینے کے اندر کیسے زندگی گزاریں گے. تو آپ نے ایک تجویز پیش کی صحابہ کے درمیان. مواخات یعنی بھائی چارہ کے نظام کا اعلان کیا. بھائی چارہ کے نظام کا اعلان کیا تھا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری صحابی کے حوالے کرتے تھے کہ یہ آج سے تمہارا بھائی. ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کے، یعنی مکے کے ایک آدمی کو مدینے کے ایک مسلمان کے حوالے کرتے تھے کہ آج سے یہ تمہارا بھائی. بھائی ہونے کا مطلب کہ جس طرح سے تم اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، جس طریقے سے اپنے بھائی کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہو، ویسے ہی یہ تمہارا دینی بھائی ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا ہوگا. مدینے کے انصار نے، صحابہ کرام نے اس سلسلے میں جو نمونہ پیش کیا، وہ نمونہ بھی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. ان صحابہ کرام نے، ان انصار مدینہ نے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز کو نہ صرف قبول کیا، بلکہ جس کے حصے میں جو صحابی، جو مہاجر صحابی آئے تھے، ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، تم کو جو پسند ہو کہو، ہم اس کو طلاق دے دیں گے، تم اس سے شادی کر لینا عدت کے بعد. اور ہمارا دیکھو ہماری اتنی جائیداد ہے، ہم اس میں سے آدھا تمہارے لیے تم کو دے رہے ہیں. ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم اس میں سے آدھا تم کو دے رہے ہیں. یہ ایثار اور قربانی، اس کی مثال کہیں سے پیش نہیں کی جا سکتی. تو یہ مواخات اور بھائی چارہ کا نظام اس طریقے سے ایک بڑا بحران ٹل گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ مدینہ پہنچ گئے تھے کہ جن کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی جگہ تھی، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ تھی، نہ کسی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھی. لیکن یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا اسی بھائی چارہ نظام کے ذریعے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس طرح کے بحران کے موقع پر، اور کتنے بحران کے مواقع آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح کی مثال نہیں پیش کر پاتے. ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.